اب آپ کے سامنے ذکر محمد والے محمد کے لیے جناب ظہیر ذیشان جعفری صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب النفوس افضل الاولین و اشرف الاخرین الرسول المصطفى محمود الاحمد خاتم الاحمد بالزهراء محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم الملعونين اجمعين. اما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحميد وهو أصدق القائلين والقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. انتہائی واجب الاحترام حضرت رام ولی مطلق مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام آج کے اس مقدس دن پہ مالک آپ سب سے رحم و کرم فرمائیں. علی کی شہادت ابتدائے محرم ایک محنت ہے میری کیونکہ میں آپ کا روز کا نوکر ہوں. جو بندہ بغیر سہارے کے بیٹھ سکتا ہے, جوانوں سے میری اپیل ہے کہ مسجد میں جگہ ہے تو مہربانی کرو کہ جو بغیر موڑے کے بیٹھ سکتے ہیں وہ مسجد میں آ کے بیٹھے. باقی جو بزرگ ہیں ان سے تو کہا نہیں جا سکتا کیونکہ فطری عمل ہے کہ علی سے بڑا ہمارے نزدیک کون صاحب عزت ہوگا. ہم اپنے باپ کی وفات پہ یا شہادت کے دن پہ ایسے نہیں بیٹھ رہے. ظلم یہ ہے صداقت میرے سامنے میں نے محنت کرنی تھی, باقی مرضی آپ کی اپنی, تو جتنے بھی آئے ہو میرے لیے قابل عزت ہو. آپ چاہے جس انداز سے بیٹھے ہو, علی کا دن منانے آئے, مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو بیٹھ سکتے ہیں کم از کم زمین میں بیٹھے. آج حسن امیر جیسی شخصیت زمین پہ ہے تو ہماری ایسی برا یہ میری مجبوری تھی ایک آدھ بات کرنا. باقی ہم متوجہ ہیں ذہن تیار ہے. آج کا تعارف میرے پاس میں نہیں کہ میں کیا تعارف کراؤں. 21 رمضان ہے, کوئی مسلمان باشعور انسان ایسا نہیں کہ جسے پتہ نہ ہو کہ 21 رمضان مولا متقیان دنیا سے تھے. 19 رمضان حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ ضرب لگی تھی. 2 دن میرا مولا بستر بیماری میں رہے تو 21 رمضان دنیا سے تھے. عبد الرحمن ابن ملجم کی خدا اس پہ لعنت کرے, بلکہ جو مولا علی علیہ السلام کے قتل کے پروگرام میں شامل تھا اللہ ان سب پہ لعنت کرے. ذہن تیار ہو گئے جتنے افراد آئے ہو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں مجھے بہترین مجلس پڑھنا ہے. میرے بزرگوں دوستو, مولا علی علیہ السلام کا قتل ذہن تیار ہے. مولا علی علیہ السلام قتل ہوئے, سنجیدہ افراد بیٹھے, یہ ان کے انتظامی معاملات ہیں. مل کر متوجہ مولا علی علیہ السلام مولا متقیان شیر خدا, علی کائنات کا وہ شہزاد ہے جس کے بغیر شیعوں کے امام پورے نہیں ہوتے, اہل سنت کے خلفاء پورے نہیں ہوتے. اتنا خوبصورت آپ نے پہلا لفظ نہیں ہے. علی وہ شہزاد ہے, علی وہ سردار ہے جس کے بغیر نہ شیعوں کا گزار ہے نہ اہل سنت کا گزار ہے. قبلہ اہل سنت کے خلفاء پورے نہیں ہوتے, شیعوں کے امام پورے نہیں ہوتے. یہ ایسا شخصیت ہے. علی علیہ السلام قتل ہوئے. میں کوشش کرتا ہوں موضوعات سے ہٹ کے موضوع ہوتے. حضرت علی قتل ہوئے, سنجیدہ افراد بیٹھے ہوئے. قتل بغیر وجہ کے نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب کلیجے میں آج ہر جانا جہان چھوڑ دینا ہے. قتل بغیر وجہ کے نہیں ہوتا. قبلہ صرف
करने को तैयार हो जाए। आपका ज़हन तैयार है कि मैं आज मुसलमानों के चौथे खलीफा, बिस्मिल्लाह, ज़हन तैयार है मैं मुसलमानों के चौथे खलीफा, शियों के पहले इमाम की वजह कत्ल करना चाह रहा हूं। अली कत्ल हुए, वजह क्या बनी? अली अलैहिस्सलाम की कोई जाती दुश्मनी है? बस जाती दुश्मनी हो नहीं, मैं आज कुरान और हदीस से पढ़ना चाह रहा हूं कि अली की वजह कत्ल क्या बनी। एक लम्हा भी मैंने आपका जाया नहीं किया और ना मैं अपना होने दूंगा। वजह कत्ल क्या बनी? किबला मेरे नबी उस वक्त से नबी है जब कुछ भी नहीं था। थोड़े वक्त में मुझे गुफ्तगू करनी है, यानी आदम ना थे, ये नबी थे, किबला कुछ भी नहीं था, ये थे। याद रख, मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं, ये कायनात की वजह से नहीं, इनकी वजह से कायनात है। अल्लाह इन हाथों पर रहम करेगा, मालिक इन हाथों पर रहम करेगा। ये किसी की वजह से नहीं, हर कोई इनकी वजह से है। बड़ा सोच समझ के मैंने बाबा जुमला कहा, हर कोई इनकी वजह से है। किबला मेरा नबी उस वक्त भी नबी था, हम हमारे अकीदे में उसे नबी नहीं माना जाता, जिस पे 40 साल बाद करम हो गया। अभी मैं ये पढ़ के आ रहा हूं, जाके मुझे पढ़नी है। किबला मैं अक्सर मजलिसों में कहा करता हूं, ये नबी पे अलहदा करम नहीं, 40 साल बाद हर बंदा ठीक हो जाता है। नहीं, मैं चेहरे देख के जुमला कह रहा हूं, 40 साल बाद हर बंदा ठीक हो जाता है, ये नबी पे अलहदा करम नहीं। किबला हमारा अकीदा है, 40 साल नबी ने अपने किरदार से कुरान दिखाया। मालिक इज्जत और दावा करेगा, मालिक इन हाथों में रहम करेगा जो ऐसे लफ्जों की कदर करते हैं। 40 साल डॉक्टर साहब अपने किरदार से कुरान दिखाया, 40 साल बाद अपनी जुबान से कुरान सुनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 40 साल मेरे नबी ने किरदार से कुरान दिखाया, 40 साल बाद अपनी जुबान से कुरान सुनाया। हुक्म खुदा हुआ, वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरा नबी करीबियों को दावत ईमान दे, ऐ मेरा नबी करीबियों को दावत ईमान दे। किबला अब जो दावत भी आएगा वो होगा बेईमान, जिसके घर दावत होगी वो होगा कुल्ले ईमान। मालिक इज्जतों में दफा करेगा। तेरे इस्लाम की पहली दावत हुई किसके घर में? मैं इसमें वक्त नहीं लेना चाह रहा। किबला पीपल्स पार्टी का जलसा हो, नून वाले अपने घर नहीं होने देते, नून का जलसा हो, पीटीआई वाले अपने घर नहीं होने देते। और इस्लाम के ठेकेदारों और अबू तालिब के ईमान पे बातें करने वालों, मैं इसी रमजान तेरे गिरेबान में हाथ डाल के पूछना चाहिए चाह रहा हूं, और तेरे इस्लाम का पहला जलसा हुआ किसके घर में था? अल्लाह इन जुबानों पे रहम करेगा जो मैं हमारे अली इब्न अबी तालिब में बोल रही हूं। अल्लाह इन जुबानों पे रहम करेगा। तेरे इस्लाम का पहला जलसा जिसके घर में हुआ उसे रईस अरब अबू तालिब कहा जाता है। सलाम उन पर जिनके घर में कुछ ना था, आप उसे भी नबी नहीं मानते। देखने में कितनी जल्दी में जा रहा, हम उसे नबी नहीं मानते। सलाम उन पर जिनके घर में कुछ ना था। ये सलाम है कि तौहीन रिसालत है? ये इस्लाम नहीं, ये सलाम नहीं, ये तौहीन रिसालत है। किबला अरब के 40 कबीले थे, 40 कबीले के बंदों को दस्तरखाने जनाब अबू तालिब ने बुलाया। जिस जुमले के लिए मैंने नतीज जुमले के लिए मेहनत की है, किबला 40 बंदों को बुलाया गया। किबला अपनी खानदानी रवायत के मुताबिक, सैयद ना बोले अब तकलीफ लेके जाऊंगा, खानदानी रवायत के मुताबिक उन्हें खिलाया भी, उन्हें पिलाया भी। खाना खाने के बाद आंख से आंख मिली, उठ के चले गए। दूसरे दिन फिर बुलाया, आंख से आंख मिली, उठ के चले गए। जिनका सांस चल रही है, दारना दे किताबत ना छोड़ दो। अभी तीसरे दिन आंख से आंख नहीं मिली थी, ऐनुल्लाह कबाब खड़ा हो गया। अभी आंख से आंख नहीं मिली,
بسم اللہ جی، آنکھ سے آنکھ نہیں ملی، این اللہ کا باپ کھڑا ہو گیا، میرے ابو طالب فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، روزے کی حالت میں روایت پڑھ رہا ہوں، تاریخ ابن خلدون نے لکھا ہے ابو طالب کی ایک آواز پہ چرب کے 40 بندوں کا بیٹھنا بتا رہا تھا، ابو طالب کا عرب میں بزر کی بلا تھا، سرکار فرماتے بیٹھ جاؤ، جس کی سانسیں جہاں تھی وہی رو، بیٹھ جاؤ بندے بیٹھ گئے، کیا اٹھو میرا بیٹا بات کر، آپ نے قدر ہی نہیں فرمائی، اٹھ میرا بیٹا بات کر، میں قرآن کی آیت کا سہارا لے کے نتیجہ دے رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد سردار تم مردوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں، محمد سردار تم مردوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں، کلیجہ ہے نا میرا، یاد رکھ جسے تو باپ نہیں کہہ سکتا ابو طالب اسے بیٹا کہہ رہا ہے، میں نعرے کا بھی ٹائم نہیں دینا، کھاؤ میرا بیٹا بات کر، میرے نبی نے توجہ میں کرے میرے نبی نے خطبہ دیا، پہلا خطبہ رسالت ہوا، میرے نبی نے خطبہ دیا، میرے نبی نے فرماتے میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی اچھائیاں لے کے آیا، اسے وحدہ اللہ شریک مانو، مجھے اس کا رسول مانو، اسے وحدہ اللہ شریک مانو، مجھے اس کا رسول مانو، جو میرے اس مشن میں میرا ساتھ تعاون کرے گا وہ میرا وسیع بھی ہوگا، وہ میرا جانشین بھی ہوگا، تاریخ کا ذمہ دار ہو کے میں کہہ رہا ہوں کہ بلا تاریخ میں لکھے ایک 9 سال کا بچہ ہوگا، 9 سال کا بچہ ہوگا، آگے تاریخ میں ڈرامہ ہے، وہ جو بچہ ہوگا اس کی ٹانگیں چھوٹی تھی، ٹانگیں پتلی تھی، قد چھوٹا تھا، ٹانگیں پتلی تھی، قد چھوٹا تھا، 21 رمضان استاد محترم قاری جان محمد کا جملہ میری زبان پہ آ گیا، وہ فرماتے ہیں تو جسے مرضی قد میں بڑھا دے، یہ شیعہ قوم میں قد کی سمجھ نہیں ہونی تو کنوں ہوئی، جسے مرضی قد میں بڑھا، علی کا قد جتنا مرضی چھوٹا کر لے، جتنے مرد بیٹھے ہو، قاری جان محمد کہا کرتے تھے یاد رکھ اور مردوں کے قدوں کا پتہ گھروں میں نہیں میدانوں میں چلتا ہے، اور مردوں کے قدوں کا پتہ اللہ واسطے مردوں کے قدوں کا پتہ گھروں میں نہیں میدانوں میں چلتا ہے، تو جسے مرضی بڑھا علی کا قد چھوٹا کر، وہ بندہ دکھا جس کا قد میدان میں علی سے بڑا ہو، جتنا بھی آگے بغض ہے یہ بغض علی ابن ابی طالب ہے، ایک 9 سال کے شہزادے نے اٹھ کے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، ویر جی میں وجہ قتل علی ابن ابی طالب ہے، ایک شہزادے نے اٹھ کے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول میں آپ کا مددگار، بالکل تقریر کی ابتدا میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں، میرے نبی نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، اسے وحدہ اللہ شریک مانو، مجھے اس کا رسول مانو، اسے وحدہ اللہ شریک مانو، مجھے اس کا رسول مانو، اور جو اس میرے مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا ولی بھی ہوگا، وہ میرا وسیع بھی ہوگا، بندے آج علی ولی اللہ پوچھ رہے ہیں، جس کی سانسیں چل رہی ہیں، بندے آج علی ولی اللہ پوچھتے ہیں، میں قرآن سر پہ رکھ کے تیار ہوں، قبلہ جو علی نے کلمہ پڑھا، علی نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی نے کہا ہے علی ولی اللہ، یہ شہزادہ میرے نبی علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ تبلیغ آپ کا، حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، ہر جنگ میں توجہ دیں، دارا مولا میں یہ بات سمجھانا انتہائی آسان ہے، ہمیشہ مخالف سے تکلیف نہیں ہوتی، حمایتیوں سے ہوتی ہے، مخالف سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی حمایتیوں سے ہوتی ہے، یاد رکھ جن کو رسالت کی تکلیف تھی انہیں اتنی تکلیف مصطفیٰ سے نہیں، اللہ
سے نہیں جتنے میرے علی سے ہوئے. اور ہر جنگ میں انہوں نے کوشش کی ہے, ہر جنگ میں کوشش کی کہ نبی نہ رہے, لیکن جب بھی نبی پہ بات آئی علی سامنے نظر آیا. میں پوری تاریخ اسلام چند لفظوں میں پڑھتا ہوں کہ بلا ہر جنگ میں علی سامنے نظر آیا, ہر جنگ میں علی سامنے نظر آیا. اتنا خوبصورت معیار سماعت پہ میں ایک لفظ عادیہ کر کے آپ کو سلام کر دوں کہ بلا ایک جنگ ہے جس میں علی نہیں. بندے پریشان ہو گئے کہ وہ بھی جنگ ہے جس میں علی نہیں, اور اس نے اتفاق یہ ہے قرآن کہتا ہے وہ جنگ ہوئی بھی نہیں. اس جنگ کا نام ہے غزوہ تابوک. حوالہ ذمہ داری میری. غزوہ تابوک وہ واحد جنگ ہے جس میں علی شامل نہیں. وہ واحد جنگ ہے جس میں علی شامل نہیں. کہ بلا آج بندے ریکارڈ کر میرا جملہ, آج بندے تحفظ ناموس صحابہ کے نام پہ تحریکیں بنا رہے ہیں. قرآن کی عزت کی قسم ہے سارے صحابہ کی ناموس تھی مدینے, سارے صحابہ کی ناموس تھی مدینے. علی کا محافظ ناموس صحابہ. ناموس کہتے کسے؟ خاندانی بندے ہو, بابا بی بی ناموس ہے, بہن ناموس ہے, بیٹی ناموس ہے, یہ سارے ناموس ہے. سارے صحابہ کی ناموس تھی مدینے, سارے صحابہ کی ناموس تھی. نقطہ دان خطیب نے دعا کر دی ہے کہ بلا میں نقطہ دیا کرتا ہوں. بابا کام ہو گئے, عدیل صاحب مجلس پڑھنی ہو گئے, تو ایک بندہ گھر چھوڑنا, تو وہ مجھے گھر چھوڑ گئے کیونکہ میں میرا سوچ دے سکتا. وجہ ہے سکتا, میں تو سوچ دے ہی نہیں سکتا. اب مجھے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یار سوچ, اگر چھوڑنا ہے تو وہ بندے چھوڑ دے جو سوائے بھاگنے کے کرتے کچھ نہیں. میں یار اتنا باریک جملے پہ بھی میں آپ کو بابا کرتا, وہ بندے چھاڑ کے جیڑے کچھ نہیں کر سکتا. علی تو پھر جنگ تو جنگ ہو جائے. تابوک میں جنگ ہونی ہے. ہوں ایڈا باریک جملہ ہے تے شیعہ قوم نال خوبصورت باریک لفظ ہی کوئی نہیں سنتا. قبلہ حواز رسالت ہے عورتوں کے پاس چھوڑا اسے جاتا ہے جسے اتنا پتا ہو ماں کسے کہتے ہیں. صدقے چھوڑا اسے جاتا ہے جسے پتا ہو ماں کسے کہتے ہیں, بہن کسے کہتے ہیں, بیٹی کسے کہتے ہیں, جسے اپنی بہن کی تمیز نہیں. اللہ اکبر. قبلہ ایک جنگ ہے جس میں علی شامل ہے اور وہ جنگ ہوئی بھی نہیں. 17 بندوں نے میرے نبی کا قتل کا پروگرام بنایا. 17 بندے ہیں جنہوں نے میرے نبی کا قتل کا پروگرام بنایا. یہ 17 کے 17 نماز بھی نبی کے ساتھ پڑھتے تھے, نماز بھی نبی کے ساتھ, روزہ بھی نبی کے ٹائم پہ, لیکن دل میں نبی کا قتل تھا. کیا علی نہیں نبی مار دو, آج علی نہیں نبی مار دو, لیکن اللہ گواہ ہے یہ تابوک پہ یہ خوبصورت نتیجے ہے. قبلہ تابوک کے 2 راستے سے, ایک پہاڑی کے اوپر سے, ایک پہاڑی کے نیچے سے. نبی فرماتے ہیں ساری فوج نیچے سے جائے گی. خدا دی قسمیں تو بڑی جنت کتے ہونی ہے جتے سجے کھبے سے یہ داتا ہے. میں روزے کی حالت میں کہتا ہوں اس کو بڑی کڑی جنت, میرے ارد گرد سارے صحیح ہیں. تو میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں تابوک کے بابا 2 راستے تھے, ایک پہاڑی کے اوپر سے, ایک پہاڑی کے نیچے سے. نبی فرماتے ہیں ساری فوج نیچے سے جائے گی, میں اکیلا اوپر سے. بندے اس طرح کے بڑے ہوئے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اچھا نہیں لگتا, یا رسول اللہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. نبیوں کا سلطان فرماتا ہے جانا میں نے ہے تمہیں کیا, جانا میں نے ہے تمہیں کیا. نہیں ہماری عزت پہ حرف آتا. نبی فرماتے 2 بندے ہوئے, عمار یاسر حذیفہ یمانی ہو, اور بندوں کو صحابہ کے نام نہ آئے, قصور ہمارا نہیں. بندوں کو صحابیوں کے نام نہ آئے, قصور ہمارا
اور حذیفہ یمانی ان دو مقدس صحابیوں کو کہا جاتا ہے علی کے بعد نبی جسے اپنی حفاظت کے لیے منتخب کرے اسے عمار یاسر کہا جاتا ہے. انہیں عمار یاسر کہا جاتا ہے. بس جلدی میں کر رہا ہوں کہ بلا عمار تو میرے اونٹنے کو آگے سے پکڑ. حذیفہ کے پیچھے. یہ قرآن کا واقعہ ہے. حذیفہ پیچھے 17 بندوں نے جو پروگرام بنایا تھا وہ آئے. بندے مختلف الزامات لگاتے ہیں, شیعہ فلاں کو نہیں مانتے, شیعہ فلاں کو نہیں مانتے. ہم خطیب ہیں آل محمد کے دروازے کے, ہماری ذمہ داری ہے ان کنفیوژنوں کو دور کرنا. قبلہ ہم کسی کے بھی خلاف ہیں, لیکن میرا ایک نتیجہ لے. اللہ گواہ ہے. اب سرکار فرماتے حذیفہ اس سے تو آگے میرے اونٹنی کو چلا. حذیفہ دیکھ کے کہتا ہے مولا بندے میں قرآن سے ثابت نہ کروں, میری سزا موت ہے. نبی فرماتے حذیفہ تیرے ہاتھ میں جو چھڑی نہیں یہ چھڑی مار. للکارا میں مارتا ہوں, چھڑی تو مار. للکارا میں مارتا ہوں, چھڑی تو مار. قرآن سے للکارا ثابت نہ کروں, میری سزا موت ہے. تو پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں. اور جن کے خلاف نبی للکارا مارے وہ لعنت اللہ ہوتے ہیں, رضی اللہ نہیں ہوتے. نبی چلا جائے گا, مرضیاں اپنی کریں گے, لیکن دل کی دل میں رہی. میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں جو لفظ اللہ گواہ ہے, بندہ بند کمرے میں بھی پڑھے تو مومن کا دل مچل جاتا. غدیر کے منبر میں نبی نے بازو پکڑ کے کہا من کنت مولا ہو آزا علی المولا, کہ جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. میرے نبی نے ایک وقت پہ 2 کام کیے. علی دکھایا بھی, 21 رمضان کا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں, علی بابا دکھایا بھی, علی سنایا بھی. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ کام ایک کر, یا علی دکھا, یا علی سنا, یا علی دکھا دے, یا علی سنا دے. آواز آئے گی میں نے دونوں کام کیے, علی دکھایا بھی, علی سنایا بھی. کل کوئی یہ نہ کہے میں اندھا تھا میں نے دیکھا نہیں, میں اندھا تھا میں نے دیکھا نہیں, میں بہرا تھا میں نے سنا نہیں. دونوں کام کر, اندھا ہو سن لے, بہرے ہو دیکھ لے. یہ علی ہے جسے تسلیم کرنا ہے. اور روزے کی حالت میں ایک روایت پڑھ کے, اگر روایت نہ پڑھوں میرا اپنا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. زین العابدین فرماتے ہیں کائنات کی قرۂ ارض پہ سب سے پاکیزہ جگہ ہے کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان. کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سب سے پاکیزہ. علی کی ولایت کتنی اہم, میرے علی کی ولایت کتنی اہم. میں کلیجہ کا ممبر پہ کہہ رہا ہوں قبلہ میرا زین العابدین فرماتے ایک بندہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل ہو جائے, کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل ہو جائے, زمزم کا اسے غسل دیا جائے, زمزم کا غسل دیا جائے, کعبے کے غلاف کا کفن پہنایا جائے. جملے کی قدر کرنا قبلہ مقام ابراہیم پہ قتل ہو جائے, زمزم کا غسل ہو, کعبے کے غلاف کا اسے کفن پہنایا جائے, کعبے میں اسے دفن کیا جائے. اگر میرے داتے علی کی ولایت نہیں رکھتا جنت نہیں جائے گا. جو ہی میرے نبی نے اعلان ولایت کیا, جس کے دل میں جس طرح رسالت بستی تھی اس نے اس طرح اپنے دل میں
امامت کو بسا لیا. جو نبی کے دروازے پہ جھکنا ثواب سمجھتے تھے انہوں نے علی کی دہلیز پہ جھکنا ثواب سمجھا. جن کے دل میں نبی کا قتل تھا انہوں نے اپنے دل میں علی کا قتل لکھا. علی کے قتل کی وجہ ہے تحفظ رسالت. علی کے قتل کی وجہ ہے تحفظ رسالت اور رسالت کے اذیتوں کی وجہ ہے تحفظ توحید. جس جملے کے لیے میں نے ساری بات علی کی شہادت کی وجہ تحفظ رسالت کو اذیتیں ملی تحفظ توحید کے لیے. اسی لیے فرمایا ولایت علی ولایت اللہ. چھوڑنا نہیں میں نتیجہ لے کے جا رہا. ولایت علی ولایت اللہ. علی کی ولایت علی کی نہیں وہ اللہ کی ولایت ہے. چپ کر گئے ہو بالکل چپ ہو جاؤ. میری صحت پہ اثر نہیں. قرآن کی عزت کی قسم ہے جو علی کو ولی نہیں مانتا گویا وہ اللہ کو بھی ولی نہیں مانتا. اٹھا کے روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں اور ولایت علی کا منکر نماز پڑھے کوئی فائدہ نہیں, روزہ رکھے کوئی فائدہ نہیں, حج کرے کوئی فائدہ نہیں, زکات دے کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ میرا نبی فرماتا ہے ایک بندہ نو نبی جتنی عمر پائے ہر سال کعبے آتا حج کرے بین صفا والمروہ صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جائے. اے علی اگر تیری برائت نہیں رکھتا جنت جانا تو درکنار جنت کی خوشبو نہیں سوکھ سکے گا. مشکل پڑا ہے. آج صرف سیدوں کی یتیمی کا دن نہیں, آج کوفے کا ہر یتیم پھر یتیم ہوا. یہی دھکا ابھی پوچھتے نعرے مار رہے تھے مسکرا رہے تھے ادھر نام آئے تیرے آنسو نکل رہے. غیرت مند لوگوں کو کوفے میں علی کہا کرتا تھا یتیموں کو اور کوفے کے یتیموں کو اگر کوئی کہے نا تمہارا باپ کون ہے تو انہیں کہا کرو علی ہمارا باپ ہے. آج شرما کے نہیں اور پردیدار میری ماں بہنوں مرشد زادیوں علی کی بیٹیاں آج کوفے اجڑ گئی ہیں. میں دعا کر رہا ہوں 21 رمضان اتنی روحانی مجلس میں دعا کر رہا ہوں کسی بھی بیٹی کو کا دکھ عید سے پہلے نہ ملے. میں شہادت نہیں پڑھوں گا, مجھے ایک لفظ پڑھنا ہے, یہ اپنے ماں بہنوں کے حصے کا لفظ ہے. ہر بیٹی امیر گھر کی ہو غریب گھر کی ہو اور جتنے بیٹیوں کے باپ بیٹے ہو اللہ تیری اولاد کے نصیب دے گئے. اور یہ رمضان علی کی دل کے صدقہ اب بیٹی امیر کی ہو یا مجھ جیسے غریب کی بیٹے گھر سے دو خواہشیں رکھتی ہے. عید آئے تو عید کی خواہش, مر جائے تو کفن کی خواہش. جنہوں نے اب سینہ پیارا نہیں کرنا ہر بیٹی یہی خواہش رکھتی ہے زندہ رہوں تو پیر عید دے اور مر جاؤ تو پے کا کفن ملے. اور میں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں اور قسمت علی کی بیٹیوں کی عید کی باری آئی بابا مارا گیا اور کفن کی باری آئی بیٹے ہی ستا. یہ حق ہے رسول کے گھر کا رونے کا. اللہ تیرا ماتم قبول کرے, اللہ تیرا پرسہ قبول کرے. اجروں کو من اللہ, اللہ تجھے اجر دے, اللہ تجھے اجر دے. چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون, ایک لفظ پڑھوں گا کیونکہ آج دن ہے قرآن کی عزت کی قسم ہے. 40 ہجری کا رمضان آیا
علی کے خطبوں کے انداز بدل گئے. ایک جملہ میں نے آج رمضان میں پڑھا ہے. غیرت مند لوگوں، علی کی بیٹیاں تھی کوفے، علی کی بیٹیاں تھی کوفے، عرشیہ جاتا علی کی بیٹیاں تھی کوفے. جب یہ رمضان آیا نا، کوفے کی عورتیں قرآن پڑھتے جاتی ہوئی ہنستی تھی، واپس پلٹتی چیخے مار کے روتی تھی. شوہر پوچھتے تھے جاتی تو علی کی بیٹیوں کے پاس قرآن پڑھنے ہو نا، روتی کیوں آتی ہو؟ کہتے ہیں جب سے رمضان چڑھے علی کی بیٹیوں کے انداز بدل گئے. اور پہلے قرآن پڑھاتی ہے، سینہ پیارا نہیں کرنا، کہتے ہیں پہلے قرآن پڑھاتی ہے، قرآن پڑھانے کے بعد اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی ہے، اپنے بال کھول کے کہتی ہے اور کوفے کی عورتوں اور مجھے اس انداز سے پہچانو، اگر کل کوفے آئی، یہ حق ہے، یہ حق ہے. اللہ تیرا ماتم قبول کر لے، اللہ تیرا پرسہ قبول کر لے. اگر میں اس انداز سے کبھی کوفے آئی تو پہچاننا ضرور ہے. آ گئی 19 رمضان، سمجھ رہے ہو؟ یہ خیرات آل محمد کی فن نہیں، کائنات کا بہترین معظم. میں نے پڑھ دیے کائنات کا بہترین معظم گلدستہ عوام پہ آیا ہے اور بیٹیوں کو بتایا نہیں جاتا پے کے گھر خیر نہیں. ان کا دل کہتے ہیں اجڑ گئی ہوں. قرآن کی عزت کی قسم ہے، ہر مورخ نے لکھے علی کی بیٹی نے بہت 2 اذانیں بڑی مشکل سنی ہے. ایک ہے 19 رمضان باب علی کی اذان ہے، ایک 10 محرم علی اکبر کی اذان ہے. اور گلدستہ اذان پہ علی آ کے کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ میں نے روایت میں پڑھے، اللہ اکبر کے کہنا تھا. اور مخدومہ فرماتی ہے کلثوم اجڑ گئی ہے اور اس انداز سے بابا اور کبھی اذانیں نہیں دیتا. اجرکم اللہ، اللہ تجھے اجر دے. اذان دے کے چھوڑ دیا میں نے سارا مطلب. علی مصلی پہ آیا ہے، واجب نماز ہے، پہلی رکعت دوسرا سجدہ. ایک مرتبہ حوصلہ کرو، میں آخری لفظ کرو. واجب نماز پہلی رکعت ہے، دوسرا سجدہ ہے. علی نے ساتھ سجدے 19 رمضان کوئی 10 محرم سے چھوٹا دن نہیں. آج کسی ذکر مولوی کی ضرورت ہی نہیں. سر رکھ ہے، میں اتنا ہی پڑھا کرتا ہوں. کائنات کے شریف ترین انسان کے سر پہ کائنات کے بغیرت ترین انسان نے ضرب ماری ہے. بابا ابھی مجلس میری ختم ہو گئی، اللہ گواہ ہے ضرب مار کے بھاگ گیا. جنہوں نے سارا دن رونے ضرب مار کے بھاگ گیا. ڈاکٹر صاحب بھاگا اس لیے تھا، جانتا تھا علی کے بیٹے موجود ہیں اور علی کے وارث موجود ہیں. آرام سے ضربے مارتا رہا شمارا اور جانتا تھا حسین کا رہے کوئی نہیں گیا.